کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر اسٹور پر ایک ایسا پروڈکٹ موجود ہے جو کبھی اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں تھا اور اس کا بننا ایک حادثہ تھا؟ یہ پروڈکٹ یقیناً آپ نے بہت دفعہ استعمال بھی کیا ہے اور شاید اس وقت بھی آپ کے گھر میں موجود ہو۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو نیوز اینڈ ویوز ٹی وی۔ کس کو معلوم تھا کہ تلوار کا ایک زخم دنیا میں سافٹ ڈرنک انٹروڈیوس کرانے کی وجہ بنے گا؟ 1865 میں ڈاکٹر پیمبرٹن، جو نہ صرف ایک مشہور سائنٹسٹ تھے بلکہ امریکن آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل بھی تھے، ان کی چھاتی پر جب تلوار سے حملہ کیا گیا تو انہیں مورفین کا استعمال کرنا پڑا، جو کہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے۔ یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب باقی سب دوائیاں کام کرنا چھوڑ جائیں، لیکن یہ ایک انتہائی ایڈکٹیو ڈرگ بھی ہے۔ اس نے ڈاکٹر پیمبرٹن کی جان تو بچا لی، لیکن ان کو مورفین کی لت لگ گئی، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے ایک ایسی دوائی بنائی جس میں کولا نٹس، ڈیمین پلانٹس، الکوہل اور کوکین کا مکسچر موجود تھا۔ یاد رہے، اس زمانے میں کوکین اور الکوہل اللیگل نہ تھے اور ان کا استعمال بھی عام تھا۔ اس پین کلر ڈرنک کو فارمیسیز پر پین کلر کے طور پر بیچا جانے لگا اور یہ پیمبرٹنز فرینچ وائن کوکا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کچھ 20 سال بعد 1886 میں ایک اینٹی الکوہلزم کیمپین چلا، جس سے ڈرگز اور الکوہل کے استعمال میں شدید کمی آ گئی اور فارمیسی اونرز نے پیمبرٹن کو مشورہ دیا کہ اپنی پین کلر ڈرنک سے الکوہل اور کوکین کو نکال دے۔ تب ہی پیمبرٹن نے مختلف ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیے اور کوکا لیوز اور کولا نٹس کی مدد سے ایک سیرپ بنا لیا۔ انہی ایکسپیریمنٹس کے دوران ایک دن سیرپ میں غلطی سے کاربونیٹڈ واٹر مکس ہو گیا۔ جب یہ فارمیسی اونر نے ٹیسٹ کیا تو اسے یہ بہت پسند آیا، پین کلر کے طور پر تو نہیں بلکہ ایک ریفریشنگ ڈرنک کے طور پر، اور یوں دنیا کی سب سے مشہور سافٹ ڈرنک کا حادثاتی طور پر جنم ہوا۔ ماچس کا استعمال تو ہر گھر میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میچ سٹکس کی ایجاد بھی ایک غلطی سے ہی ہوئی۔ 1826 میں مشہور کیمسٹ جان واکر کیمیکلز کو ایک پاٹ میں ووڈن سٹک کے ساتھ مکس کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کیمیکلز کو سٹک سے صاف کرنے کے لیے ٹیبل پر رگڑا تو سٹک کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی، اور اس طرح جان واکر نے آگ پروڈیوس کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، جس کو اس نے فرکشن لائٹ کا نام دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ان سٹکس کو پیکج کیا اور انہیں مارکیٹ میں بیچنے لگا، لیکن اس نے اپنے اس پروڈکٹ کو پیٹنٹ نہ کیا اور لنڈن کے سیموئل جونز نے اسے کاپی کر کے پیٹنٹ کرا لیا اور فرکشن لائٹ کی بجائے انہیں میچ سٹکس کا نام دے دیا۔ پوٹیٹو چپس بہت سارے لوگوں کا فیوریٹ سنیک ہے، لیکن اس کی ایجاد کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ 1856 میں امریکہ کے مشہور ریسٹورانٹ مونز لیک ہاؤس کے شیف جارج کرم کو شدید پریشانی کا سامنا تھا، کیونکہ کسٹمرز کو سرو کیے جانے والے پوٹیٹو فرائز کرسپی نہ ہونے کی وجہ سے واپس بھجوا دیے جاتے تھے۔ ایک دن جب اس ریسٹورانٹ میں امریکہ کا مشہور شپنگ ٹائکون وینڈربلٹ کھانا کھا رہا تھا تو اس کو پوٹیٹو فرائز دیکھ کر شدید غصہ آ گیا اور اس نے جارج کرم کی بہت بے عزتی کر ڈالی۔ کرم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اب کسی بھی شکایت کی گنجائش باقی نہ تھی۔ اس نے آلو کو بہت ہی باریک کاٹ کر فرائی کیا تاکہ یہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں۔ جب وینڈربلٹ کو یہ دوبارہ سرو کیے گئے تو یہ اس کو بہت زیادہ پسند آئے اور وہ کرم کی مہارت سے بہت امپریس ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ ریسیپی عام ہونے لگی اور پھر ان چپس کو مختلف کمپنیز نے پیکج کر کے سٹورز میں بیچنا شروع کر دیا اور یوں پوٹیٹو چپس ایک ہاؤس ہولڈ سنیک کے طور پر سیل ہونے لگے۔ دنیا میں کھانا گرم کرنے کا سب سے کامن طریقہ مائکرو ویو اوون ہے، جو امریکہ کے 90% گھروں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی ایجاد بھی محض ایک حادثہ ہی تھی۔ جب 1956 میں ملٹری ڈیفنس کمپنی ریتھیون کے امپلائی پرسی سپینسر نے ایک ایکسپیریمنٹ کے دوران یہ دیکھا کہ میگنیٹرون ریڈار کی ہیٹ نے ان کی جیب میں پڑے نٹس کو پگھلا دیا، جو وہ گلہریوں کو فیڈ کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ تب انہوں نے سوچا کہ اس ریڈار کی ہیٹ کی مدد سے کھانے کی تمام اشیاء کو گرم کیا جا سکتا ہے۔ سپینسر
نے اس ڈیوائس کے ساتھ مختلف ایکسپیریمنٹس کیے۔ جب اس نے اس کے اندر پاپ کارن کے دانے ڈالے تو وہ پاپ کارن کی شکل اختیار کر گئے، اور اس نے اس ڈیوائس کی سیل کے لیے پیٹنٹ لے کر اس کو مائکرو ویو اوون کا نام دے دیا۔ آج کل ہر آفس میں پائے جانے والے پوسٹ اٹ نوٹس تب بنے جب مشہور کمپنی 3M کے سائنٹسٹ اسپینسر سلور ایک ایکسپیریمنٹ میں ناکام ہو گئے۔ وہ ایک بہت اسٹرانگ ایڈہیسو بنانا چاہتے تھے جو پیپر پہ لگے تو پیپر اپنی جگہ سے نہ ہلے، لیکن یہ ایڈہیسو کافی ویک تھا۔ لیکن یہ پیپرز 3M کے دفتر میں بک مارکس کے طور پر استعمال کیے جانے لگے۔ 3M کے مشہور سائنٹسٹ آرٹ فرائی اس کو اپنے چرچ سانگز کی کتاب میں یوز کر رہے تھے، جب ان کو خیال آیا کہ یہ اسٹیشنری آئٹم کے طور پر بھی سیل کیے جا سکتے ہیں، اور 3M نے ان پیپرز کو مختلف کلرز میں پیکج کر کے اسٹیشنری سٹورز پر بیچنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ہاٹ سیلنگ آئٹم بن گئے۔ اس ویڈیو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکسیس کو مکمل طور پر پلان نہیں کیا جا سکتا، اور کبھی کبھی ایک حادثہ آپ کے لیے آپ کے اصل پلان سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز اینڈ ویوز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔